آپ اس کیس کو قریب سے دیکھتے رہے, اس پر تبصرہ کرتے رہے. آپ ہی نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ جو جج صاحب ہیں انہیں ٹرائل کورٹ میں باقاعدہ طور پر گواہوں کو سننا چاہیے تھا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے گواہ نہیں سنے. اور یہ معاملہ جو ہے اب سپریم کورٹ بھی گیا, ہائی کورٹ بھی گیا. سپریم کورٹ نے تو کہا کہ ایکس پارٹی ججمنٹ دے دیا گیا ہے, کیس کے میرٹس پر بہت زیادہ سوال اٹھایا. پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پچھلے دنوں کیس کے میرٹ پر سوال اٹھایا کہ ٹرائل کورٹ کے جج کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو نہیں لگ رہا نہ صرف یہ معطل ہونے جا رہا ہے جس سے سزا معطل ہو جائے گی اور رہائی کا موقع عمران خان صاحب کو ملے گا, بلکہ یہ آگے کلعدم بھی ہونے جا رہا ہے اپیل میں, جو ہم نے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے آبزرویشنز دیکھے ہیں, جس سے ان کی نااہلی بھی ختم ہو جائے گی؟ دیکھیے خالزادہ صاحب, ایک 3 باتیں ہیں جو بڑی مد نظر رکھنے والی ہیں. 3 دلائل بڑے بنیادی اہمیت کے حامل ہیں اس مقدمے میں. باقی جو آج امجد پرویز صاحب کے دلائل تھے وہ ایک تفصیلات ہیں جو میرٹس پر مبنی ہیں, جو کہ بہرحال سسپینشن اور سینٹنس جہاں معطلی کی سزا ہوتی ہے وہاں اتنی تفصیل میں عدالتیں جایا نہیں کرتی. لیکن 3 باتیں اہمیت کے حامل ہیں. نمبر 1 تو یہ سزا بڑی شارٹ ہے. 3 سال کی سزا قانون میں شارٹ تصور کی جاتی ہے, اور شارٹ سینٹنس کا اصول یہ ہے کہ اس میں بہرحال ضمانت ہو جایا کرتی ہے اور میرٹ پہ جائے بغیر صرف یہ ایک ہی دلیل کافی ہے ان کی سزا معطل کرنے کے لیے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ٹرائل کورٹ نے بہرحال دفاع کا جائے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, خان دادا صاحب میں نے آپ کے پروگرام میں بتایا تھا, لیکن دفاع کا حق ملزم کو ایک ہی موقع ہوتا ہے وہ گواہی پیش کرنے کا, وہ 342 کے بیان کے بعد ہوتا ہے, اور اس کو وہ موقع دینا چاہیے. اور عمران خان صاحب کی ایک اسپیسیفک پلی تھی کہ میرے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ میرے ٹیکس ایکسپرٹس نے جو ہے وہ فل کیے ہیں. اب وہ ایکسپرٹس آئیں گے تو بتائیں گے کہ ہم نے کیے کیا وجوہات تھیں, تو ان کو دفاع میں گواہ پیش کرنے کا موقع ملنا چاہیے تھا, جو نہیں ملا. اور کرمنل ٹرائل میں دفاع کا موقع کمزور سے کمزور دفاع کیوں نہ ہو نہ دیا جانا, یہ قانون میں بہرحال اس کو برداشت نہیں کیا جاتا. اور تیسری بڑی اہم بات یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے خود ایک فیصلہ دیا تھا, ایک دن پہلے دیا تھا سزا سے, کہ وہ یہ کہا تھا کہ آپ نے مینٹینیبلٹی اور باقی جتنے بھی ایشوز ہیں ان سب پر آپ فائنل ججمنٹ سے پہلے خواجہ حارث صاحب کو سنیں, اور جو فائنل آرگومنٹس ہیں اس کے دوران ہی جب آپ فائنل ججمنٹ پاس کریں گے تو اس کا بھی فیصلہ کر دیجئے گا. لیکن جج صاحب نے جو ہے وہ ایک دن بھی انتظار نہیں کیا اور دن 12 بجے جو ہے وہ اس کا فیصلہ سنا دیا. تو فائنل آرگومنٹس جو ہے وہ بھی کرمنل ٹرائل میں ایک وکیل کا بنیادی حق ہوا کرتا ہے, کلائنٹ کا, اس کو سننے ہوتے ہیں ملزم کا. آپ نے فائنل آرگومنٹس لازمی سننے ہوتے ہیں, یعنی ایک سبسٹینٹیو رائٹ ہے. یہ فائنل آرگومنٹس کا رائٹ جو ہے سیول سی پی سی میں نہیں ہے, لیکن سی آر پی سی میں اسپیسیفکلی لیجسلیچر نے دی ہے. تو یہ 3 گراؤنڈز ایسی ہیں, میرٹس پر نہ بھی جائیں, باقی چیزیں نہ بھی کریں, تو بہرحال یہ سزا معطل ہونے کے اس کے امکانات ہوتے ہیں اور ہیں. اور یقیناً اچھا جب اس کی سزا معطل ہو جائے تو اپیل کا بہرحال سماعت کا ایک اپنا مرحلہ ہوا کرتا ہے. اپیل میں یہ امجد پرویز صاحب نے جو آج نکات اٹھائے یہ سارے اٹھیں گے, ان پر ریکارڈ کو دیکھا جائے گا. یہ لا اینڈ فیکٹس کے مکس کوئسٹنز ہیں. جب فائنل ججمنٹ پر بحث آئے گی تو یقیناً پھر یہ جو چیزیں لکونہ چھوڑ دی ہیں ٹرائل کورٹ نے, 3 جو میں نے آپ کے سامنے بات کی, بہرحال یہ اتنے مضبوط ہیں کہ اس کی بنیاد پر یہ کیس ریمانڈ ہو سکتا ہے ٹرائل کورٹ کے پاس. لیکن یہ کب ہوگا, اس کی سٹیج آئے گی جب اپیل پر مکمل سماعت ہو جائے گی. ابھی تو یہ میرٹ سے ہٹ کر صرف سسپینشن کی حد تک عدالت نے دیکھنا ہے. اور جو کمزوریاں ہیں جس پر سپریم کورٹ نے بھی سوال اٹھایا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی سوال اٹھایا, اس پر یہ معاملہ کلعدم ہو جاتا ہے اور کیس ہی ختم ہو جائے گا, یا واپس چلا جائے گا اور پھر سے یہ سارا کا سارا پروسیس دوبارہ ہوگا؟ دیکھیے اگر تو یہ جو کمزوریاں ہیں ٹرائل کی جس میں حق دفاع نہیں دیا گیا, جو اس کو متاثر کیا گیا ہے ٹرائل کورٹ کی, تو یقیناً اس کی بنیاد پر کیس تو ختم نہیں ہو سکتا. ریمانڈ کر کے عدالت یہی کہے گی کہ آپ ان کا حق دفاع ان کو موقع دیں اور یہ اپنی گواہی شہادت پیش کر سکیں. انصاف تو کورٹ نے دونوں طرف کا بیلنس رکھنا ہوتا ہے, اور وہ بیلنس تب بھی قائم ہو سکتا ہے. یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ کسی ملزم کو بری کر دیں. اگر وہ کہتا ہے مجھے دفاع کا حق دیا جائے, آپ اسے گواہ پیش کرنے کا یقیناً اسے حق دے دیں گے اور اس کی بنیاد پر ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بتائے گا کہ اب اگر یہ واپس آپ کہہ رہے ہیں کہ ریمانڈ بیک ہو جائے گا ٹرائل کورٹ کو کہ جی انہیں حق دفاع دیا جائے, ان کے گواہوں کو بھی سنا جائے, تو ایک تو جج ہمایوں دلاور پر پہلے ہی بہت زیادہ سوالات اٹھ گئے تھے, پھر وہ او ایس ڈی بن گئے ہیں, تو اگر نیا جج ہوگا تو معاملہ شروع سے ہوگا. کیسے آگے بڑھے گا یہ کیس اگر ریمانڈ بیک ہوتا ہے؟ نہیں, یہ قانون ہمارا مسلمہ اصول اس کا یہ ہے کہ جب عدالت ریمانڈ اس کو کر دے گی تو اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ پچھلے جج صاحب چونکہ آبزرویشن دے چکے ہوئے ہیں تو یقیناً انصاف کے تقاضے اسی طرح پورے ہو سکتے ہیں کہ یہ کسی دوسرے جج صاحب کو منتقل کر دیا جائے جو اس کیس کو سنیں اور اس پر فیصلہ کر دیں, اور یہ اسی سٹیج سے شروع ہو سکتا ہے کیس. اس کو دوبارہ سے ری ٹرائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کیس میں ٹرائل چونکہ صرف کیس کا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں
دفاع کا موقع نہیں دیا گیا. 342 کے بیان تک جو ہے جو پوری کارروائی مکمل ہو چکی ہوئی تھی, تو 342 کے بیان کے بعد جو انہوں نے گواہوں کی لسٹ دی تھی اسی پر انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ پٹیشنز بھی اپنی فائل کی, تو اس کی بنیاد پر ان کو آگے سے ان کو 342 کے بیان کے بعد کی جو سٹیج ہے اپنے گواہ پیش کرنے کا وہ موقع دیا جا سکتا ہے. اپیلیٹ کورٹ کے پاس ریمانڈ کی پوری پاورز ہیں, یعنی اپیلیٹ کورٹ کے پاس 3 اختیارات ہوتے ہیں, ایک ریمانڈ کرنا, ایک بری کرنا اور ایک سزا کو برقرار رکھنا. تو یہ کیس جو اپنے فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز میں نظر آتا ہے یہ ریمانڈ کا کیس نظر آتا ہے, بریت کا کیس تو یہ کہیں سے بھی نظر نہیں آتا. مگر ایک اور بھی نقطہ ہے ان کا کہ یہ معاملہ ڈائریکٹ سیشن عدالت سے نہیں بلکہ میجسٹریٹ سے جانا چاہیے تھا, جو کہ نہیں گیا. اگر عدالت اس کو بھی, اس اعتراض کو بھی میرٹ پر قبول کرتی ہے تو پھر تو یہ شروع سے معاملہ چلا گیا نا. ہاں, اگر وہ ان اعتراضات کی طرف عدالت جاتی ہے یقیناً مینٹینیبلٹی پر, یعنی عدالت یہ کہتی ہے کہ کمپلینٹ مینٹینیبل ہی نہیں تھی, ٹائم بارڈ تھی, 120 دن والا بھی معاملہ, جی عدالت اس پر کہتی ہے, تو پھر اس کی بنیاد پر تو یقیناً یہ جو ایسے سوالات ہیں, اگر میرٹس جو کمپلینٹ کی انیشیٹ کرنے کے جو سوالات ہیں ان پر اگر عدالت یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ تو ٹائم بارڈ تھی, وہ کہتی ہے کہ جناب میجسٹریٹ سے ہو کر جانی چاہیے تھی, یا یہ جو مجاز افسر تھا جس نے سائن کر کے دیے وہ مجاز نہیں تھا, تو اگر ان تینوں نکات پر اگر عدالت ان تینوں نکات کو مان لیتی ہے پھر تو اس کا مطلب یہ عدالت نے کیس کی بنیاد کو کل عدم قرار دے دیا. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس پر بہرحال پروسیکیوشن کے پاس بہت مضبوط دلائل ہیں, اور ایسا ہوتا مجھے نظر نہیں آتا کہ میرٹس پر کیس کو ان نکات کی بنیاد پر کل عدم قرار دیا جا سکے.